ہمارا تیسرا سیگمنٹ یعنی لطائف علمی شروع ہوا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا تیسرا سیگمنٹ شروع کریں ہمارے پاس کال ہے، وہ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام، میں کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام جنید ہے۔ ہم آپ کے چینل بہت انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے، فرمائیے کہ یہ جو ہم یہاں پہ سب گھر خریدتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی کیش پر تو نہیں لے سکتے ہیں، سب بگ اماؤنٹ، تو ہم یہ پیسے جو بینک کو دیتے ہیں غالباً یہ سود ہے، اور یہ اس معاملے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ کس حد تک صحیح ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہم سارے متفق علماء کا قول ہے کہ یہ ہم لے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا جناب۔ ہاں، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں اور کوئی ایسے اسلامک فائنانس کے ادارے نہیں ہیں کہ جو بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ جو وہ مورگیج آپ کو دیں اور آپ مکان لے پائیں، اور مکان جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے، لہذا اپنی ضروریات کے مطابق دیکھ کر 2 کمرے کا 3 کمرے کا اپنے فیملی سٹرکچر دیکھ کر اتنا مکان لینے کے لیے آپ جو ہے وہ قرض لے سکتے ہیں جو ریگولر بینکوں سے، اگر کوئی اسلامی فائنانس کے ادارے نہ ہوں۔ اس لیے کہ پاکستان میں جب تک ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا تو وہاں پر جو ہے وہ جسٹس مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ اپنی بنیادی ضرورت کے لیے جتنا آپ کو مکان چاہیے اس کے لیے آپ ریگولر بینک سے مارگیج لے کے مکان لے سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ صورت نہیں قابل عمل، اس لیے کہ اب اسلامی فائنانس کے ادارے خود پاکستان میں بھی، امریکہ، یورپ میں بھی، دنیا میں ہر جگہ بن گئے، اور امریکہ کے اندر اسلامی فائنانس کے ادارے موجود ہیں جو جائز اکارڈنگ ٹو شریعہ جو ہے وہ آپ کو جو مارگیج دیتے ہیں آپ اس کے مطابق مکان لے سکتے ہیں۔ چنانچہ میں جو وہ بینک کا جو ہے ایڈوائزری کا چیئرمین ہوں، وہ جو ہے اجارہ لونز.com پہ آپ جائیں تو اجارہ لونز جو ہے وہ بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ جو ہے غیر سودی بینکاری کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ مارگیج آپ کو بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ دیتا ہے، تو آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں اسلامی فائنانس کے جو اکارڈنگ ٹو شریعہ مکان دیتے ہیں۔ یا اب وہ صورت نہیں ہے کہ آپ ریگولر بینک سے لیں، اب آپ کو اسلامی فائنانس کے ادارے سے لینا چاہیے، اور امریکہ کے اندر بہت سے ادارے ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لہذا اب آپ کو ریگولر بینک سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں ایک فالو اپ کوشچن کروں گا یہاں پہ اسی حوالے سے کہ جیسے ہم گھروں کے لیے لون لیتے ہیں، اور جیسے ان صاحب نے پوچھا اسی طرح ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی لون لیتے ہیں، اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ والدین کے اوپر لاکھ 2 لاکھ $5 لاکھ کے قرضے ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو مخیر حضرات ہیں، جی، یہاں کے ایسے لوگ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ ایک ایسا بیت المال بنائے جی، جس کے اندر وہ تعلیمی قرضے دیں یہاں ہماری آنے والی نسل کو، جی، ہمارے بچوں کو، اس لیے کہ وہ جب نہیں ہے ایسا کوئی سینٹرلائز کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جی، جس کی وجہ سے وہ ہمیں ریگولر مارگیج لینا پڑتا ہے، قرض لینے پڑتے ہیں، لون لینے پڑتے ہیں، جی، اور وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہائر تعلیم کے لیے وہ بینک کے لون لے کر حاصل کرنا وہ گناہ کی بات ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ ڈگری جب حاصل کر لے گا اور وہ اس منصب پہ آ جائے گا، وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، اور اس کے ڈگری کے ذریعے سے اس کو کمانا، ڈاکٹر بن کے کمانا حلال ہوگا۔ لیکن یہ جو پروسیس ہوگا سودی لون لینے کا، وہ گناہ اس کے سر پہ رہے گا، کیونکہ تعلیم، ہائر تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے انسان کی، جیسے انسان کا کھانا پینا ہے، مکان ہے، رہنا ہے، یہ جیسے انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہاں، انسان کی یہ کلچرل ایک ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ ہائر تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کے لیے آپ سودی قرضہ لیں۔ لیکن یہاں پہ اہل اسلام مخیر حضرات کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک اسلامی فائنانس کا اکاؤنٹ ایسا کھولیں کہ جہاں تعلیمی قرضے مسلمان بچوں کو دیے جائیں تاکہ وہ اس کو حاصل کریں۔ یہ آپ نے بہت قیمتی بات بتائی۔ اب میں تو یہ چاہوں گا کہ اس ٹاپک کے لیے ہم ایک پروگرام رکھیں اور دوبارہ اس کے اوپر ہم بات چیت کریں، کیونکہ یہاں بہت سے والدین ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ قرضے لے کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ہم مزید تفصیل میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے، ہم اپنا تیسرا سیگمنٹ پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے، لطائف علمی، جو اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں بیان کی جاتی ہے۔ آج آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں، اس سلسلے میں چونکہ طہارت پر گفتگو چل رہی ہے، اسی حوالے سے مجھے واقعہ یاد آیا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر۔ تو وہ اپنے طلبہ کو درس دے رہے تھے کہ بھی فضول خرچی پانی میں بھی ہوتی ہے،
صرف پیسے میں نہیں. اگر آپ نے وضو کیا, وضو کے اندر آپ نے فضول خرچی کی, یعنی پانی کو زیادہ استعمال کیا ضرور سے, تو اسراف کا گناہ اس میں بھی ہوگا. اچھا, کیونکہ ہر چیز, یہ میں نے کہ آپ دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں تو بس اتنا ہی پانی استعمال کریں کہ جتنا آپ کی ضرورت ہے. وہاں بھی اگر زیادہ زیادہ بار بار اس کو استعمال کریں گے تو وہ اسراف کے زمرے میں آئے گا, گناہ ہوگا. اچھا, یہ آپ نے سبق پڑھایا. سبق پڑھانے کے بعد آپ جو ہے وہ گنگا جمنا ہوا کرتا تھا, آپ سبق کے بعد غوطہ لگایا اور 4 میل کا سفر کرتے تھے, 4 میل کے بعد نکلتے تھے. ایسے آپ مشاق تھے اپنی تیراکی میں. تو وہاں نکلے اور آپ جو بار بار جو ہے وہ کنارے پہ بیٹھ کے نہا رہے ہیں. تو اب طلباء جب وہاں پہنچے, طلباء نے دیکھا حضرت بار بار نہا رہے ہیں, بار بار پانی بہا رہے ہیں. تو طلباء کے دل میں سوال پیدا ہو, یار حضرت نے ہمیں کہا ہے کہ دریا کے کنارے پہ بھلے ہوں آپ, تو آپ کو اسراف نہیں کرنا وضو اور غسل میں. تو حضرت تو بار بار پانی اپنے اوپر بہائے جا رہے ہیں, تو یہ خود اسراف کا شکار ہے, تو یہ تو اسراف ہے. یہ ان کے دل میں بات آئی. تو حضرت نے طلباء کے چہرے کو دیکھ کے پہچان گئے, کہا کہ لگتا ہے تمہیں ایک شبہ ہوا ہے. جی, اور شبہ یہ ہوا کہ ابھی تو سبق میں کہا ہے کہ پانی میں بھی اسراف نہیں کرنا, بھلے دریا کے کنارے پہ ہوں, اور میں مسلسل بالٹی پانی اپنے اوپر ڈالے جا رہا ہوں, نہائے جا رہا ہوں, تو یہ کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ بات کی. طلباء کہ جی حضرت بالکل یہی سوال ہمارے دل میں آیا, تو یہ کیسے جائز؟ فرمایا کہ دیکھو علم اور لا علمی کا کتنا فرق ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, علم والے اور نا علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ اس کی وجہ ہے. کہتا مجھے جس بات کا علم ہے تمہیں نہیں ہے. حضرت فرمایا وہ یہ کہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم جو ہے طہارت کی نیت سے جب غسل کرو گے تو بس اتنا ہی پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے جس سے تمہیں طہارت حاصل ہو گئی. لیکن جب تم تبرید کی نیت کرو گے, یعنی اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کی نیت کرو گے, تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. جب تک مجھے ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی میں نہاتا رہوں گا, لہذا میرے لیے حلال ہو جائے گا. اس لیے علم کی وسعت جو ہے انسان کے لیے بڑے آپشن پیدا کر دیتی ہے. لہذا مجھے یہ تبرید کی نیت کر کے آپ نہائیں, بھلے آپ 10 بالٹی میں نہائیں. طہارت کی نیت کریں گے تو پھر آپ کو 1 بالٹی میں نہانا ہوگا, کیونکہ آپ کی نیت پر فیصلہ ہے, اور انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. ویری نائس. میرے اسی زمرے میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, کیونکہ ہم وضو کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ وضو کرنے سے قرضے معاف ہو جاتے ہیں, یعنی اگر دن میں 5 دفعہ وضو کیا جائے تو اس سے قرضوں میں کچھ کمی ہو جاتی ہے, یا اس کا کچھ ہوتا ہے؟ اس میں یہ جزیہ لکھا ہے. جی, ایک تو یہ لکھا کہ آپ جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوئیں, جی, تو اس وقت ہاتھ دھوتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میرے قرضے اتر جائیں. اچھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے پہاڑوں جیسے قرضے ادا کر دیتے. واہ, یہ کتنی آسان بات ہے. آسان بات ہے. اور دوسرا جز یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وضو کسی وقت قرضے کی ادائیگی اور ادا ہونے کی نیت سے وضو کریں, جی, کہ اللہ میں وضو کر رہا ہوں, اور نیت یہ کرے کہ یا اللہ اس برکت سے میرے قرضے اتر جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ کے گناہ اور میل اتار دیتا ہے ایسے بندے کے قرضے بھی اتار دیتا ہے. واہ, کیا خوب. تو وہ یہ جزیہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بات جائز ہے. خواتین حضرات, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کشکول معرفت. یہاں پہ میں آپ کو اپنا نمبر دوبارہ دوں گا 7184081159, اور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس پروگرام کو روزانہ ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ منڈے اور وینسڈے کو رات کو 11 بجے 11 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم پہ پورا پروگرام دوبارہ نشر ہوتا ہے. تو جن ہمارے سننے والوں کو, ناظرین کو یہ پروگرام صحیح سمجھ نہیں آیا ہو, یا جن کو آواز کا کچھ پرابلم ہو, تو وہ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ پروگرام ان کے لیے اویلیبل ہوگا. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو فیس بک پہ بھی یہ پروگرام آپ کو مل سکتا ہے, اور رحم.tv کے ویب سائٹ پہ بھی یہ پروگرام آپ کو مل سکتا ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں کچھ چیزیں, اور آپ نے یہ ایک چیز بتائی کہ پانی کا اسراف جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ جو میں نے جیسے بتایا کہ نیت المومن خیر من عملی, کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ہمارا دین اسلام تو نیت اور انٹینشن پہ چلتا ہے. لہٰذا جیسے حضرت والے نے بتایا شاہ عبد الرحیم نے کہ نیت آپ کی اگر طہارت اور نظافت کی ہے تو طہارت اور نظافت جتنے پانی سے حاصل ہو سکتی ہے اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو اسراف ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے نیت آپ کی تبرید کے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے, اور میں نے بتایا کہ ٹھنڈک حاصل کرنا انسان کی وجدانی اور باطنی کیفیت ہے. کسی کو 1 بالٹی سے ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے, کسی کو 5 بالٹیوں سے نہیں ہوتی. لہٰذا جب تک حاصل نہیں ہوگی تو اس کو کرتا رہے گا. تو اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں انسان کی خرید و فروخت کی چیزیں ہیں, اس کے اندر اسراف اور تبذیر نہیں ہونی چاہیے. اسراف اصل میں کہتے ہیں کہ جائز چیز کو
آپ جو فضول خرچی جائز چیز میں کریں اس کو اسراف کہتے ہیں، جس کی ضرورت نہ ہو وہ آپ پھر بھی بالکل. اور ایک ہے تبذیر. تبذیر ہوتا ہے ناجائز چیز کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، اس کو تبذیر کہتے ہیں. اچھا اس لیے تبذیر جو زیادہ خطرناک ہے. مثلا ایک گناہ کا کام ہے، اس گناہ کے کام میں آپ نے $10 کے بجائے آپ نے $100 خرچ کیا، تو آپ نے گناہ کے کام میں ایکسٹرا زیادہ خرچ کیا، یہ تبذیر ہے. تو گناہ کے کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا یہ تبذیر ہے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ گناہ کا کام. اور اسراف جائز چیز میں ہوتا ہے، وضو کرنا ایک جائز چیز ہے، اب اس کے اندر ضرورت سے زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے پانی کو تو یہ اسراف ہوگا. اچھا، دو چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا، تو میں ذرا سی یہ بات کہوں گا کہ جیسے ہم دعوتوں پہ جاتے ہیں اور پلیٹوں میں کھانا ڈالتے ہیں اور کھانا ضرورت سے زیادہ ڈال دیتے ہیں اور ویسٹ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہوا نا، بالکل اسراف میں داخل ہے. اسراف میں داخل ہے. دوسری چیز یہ کہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب ہم پبلک پلیسز کے اوپر جب ہم وضو کرتے ہیں اور وہاں ہم اپنے سنک میں پیر اوپر کر کے ڈالتے ہیں پاؤں دھونے کے لیے، تو وہاں کے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے اور یہ اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ سنک میں پاؤں ڈال کے آپ وضو کر رہے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ کیا کریں؟ کیا ہم جرابوں کے ساتھ بغیر پاؤں دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اس سلسلے میں نے پہلے بتایا جی، یہ پچھلے ہفتے بات ہوئی بالکل. تھی. ریگولر جو ساکس اس پہ تو مسا نہیں کر سکتے، بالکل صحیح. آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے. بھلے اس کے لیے آپ کوئی بھی اسٹریٹجی بنائیں کہ بھی اگر آپ جب واش روم میں گئے آپ وہیں پر جو ایک بوٹل میں پانی لے جائیں، وہیں پاؤں دھو کر باہر آئیں. اچھا. اور پھر باقی اعضاء کو سنک کے سامنے کھڑے ہو کے دھو لیں اگر ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ ترتیب تو واجب نہیں ہے کہ آپ ترتیب سے پہلے کریں، وہ سنت ہے. آج دیکھیے یہاں انوائرمنٹ میں ماحول ایسا تو آپ پہلے پاؤں دھو کے باہر آ جائیں وہ جو واش روم میں بوٹل سے، اور بعد میں باقی آزاد ہو لیں. یہاں اس طرح بھی آپ کا مطلب ترتیب تبدیل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ورنہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ چمڑے کے موزے پہنے، ورنہ یہ ہے کہ وہ جو یہ تیراک لوگ جو ساکس یوز کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سیل والے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. بہت کام کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سب سے بھی اجازت چاہوں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے سنڈے کو 12 بجے ہمارا یہ پروگرام پھر ہوگا، لائیو شو. اور اس دوران پورے ہفتے میں نے جیسے عرض کی کہ یہ منڈے اور وینسڈے کی رات کو 11 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم پہ ہے، اور یہ روزانہ 12 سے 1 بجے تک جادو ٹی وی پہ یہ پروگرام چلتا ہے. تو آپ دیکھتے رہیے اور ہمیں اگلے ہفتے پھر ٹیون ان کیجیے گا. میں آپ کو یہاں یہ کہتا چلوں کہ جو ہمارا سیگمنٹ شبے کا ازالہ ہے، اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے شک و شبہات جو آپ کے دلوں میں ہیں وہ ہم سے آپ لائیو اگلے ہفتے سنڈے کو ٹی وی پہ بات کریں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.